اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. تمام قسم کے تعریفات کے بریائیوں بڑھائی اللہ جل شانہ کے لیے خاص ہے، جو ہم سب کا خالق و مالک و رازق ہے۔ انگنت لفظات درود و سلام ہوں امام المرسلین سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اطہر والا۔ برادران اسلام، مارچ کے مہینے میں 3 اہم دن منائے جاتے ہیں۔ 8 مارچ کا دن، جس میں حقوق نسواں کے حوالے سے تقریبات منعقد کی جاتی ہیں۔ 20 مارچ کو پرندوں کے عالمی دن کے حوالے سے پروگرام نشر کیے جاتے ہیں، اور 23 مارچ کو پاکستان میں تجدید عہد کے نام سے یہ دن منایا جاتا ہے، جسے 2 قومی نظریہ کہتے ہیں۔ 8 مارچ کے حوالے سے ہم نے پچھلے جمعہ میں گفتگو کی۔ آج پرندوں اور جانوروں کے حقوق کے حوالے سے چند ایک باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں شریعت اسلام کے تمام بتائے ہوئے رہنما اصولوں کو اپنا کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دن منانے کی وجہ یہ ہے
کہ اس کائنات کی جو خوبصورتی ہے ان چرند اور پرند کے ساتھ ہے۔ جس طرح اس کائنات کے اندر بسنے والے انسان ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی یہ مخلوق بھی ہے۔ اگر ہم نے شریعت اسلام، دین اسلام کو فالو کیا ہوتا تو یہ پھر دین مقرر کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ ضرورت تب آتی ہے جب انسان اپنے دین سے منحرف ہو جاتا ہے، اپنے دین سے دور ہو جاتا ہے، تو پھر لوگوں کو یاد کروانے کے لیے ایسے دن لوگ مقرر کرتے ہیں، جبکہ اسلام کے اندر ان دنوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ملک پاکستان میں اس وقت 786 کے قریب پرندوں کی نسلیں پائی جاتی ہیں، جن میں سے 37 نسلیں ایسی ہیں جو ختم ہو چکی ہیں یا ختم ہونے کے قریب ہیں، اور اس کی وجہ یہ بتلائی جاتی ہے آلودگی کا عام ہو جانا، گندگی کا پھیل جانا، درختوں کا کم ہونا، موبائل فون کے جو ٹاورز ہیں ان سے جو زہریلی گیسیں نکلتی ہیں، اس وجہ سے یہ پرندے مر رہے ہیں۔ کچے گھروں کی کمی کا ہونا، اس وجہ سے پرندوں میں قلت آ رہی ہے، اور فصلوں پر جو سپرے کیے جاتے ہیں ان سپرے کی اس سپرے کی وجہ سے اور ان ادویات کی وجہ سے پرندے جو ہیں وہ مر رہے ہیں، اور یہ 37 نسلیں جو ہیں یہ ختم ہونے کے قریب ہیں۔ پرندے جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خالق و مالک ہونے پر ایک انسان کو رہنمائی دیتے ہیں اور اسے یہ شعور دیتے ہیں کہ ان کا یہ اڑنا، ہواؤں میں پھیلنا، ان کا یہ پیدا کرنے والا کون ہے؟ خالق و مالک اللہ رب الرحمن ہے۔ سورہ ملک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ، کیا ان لوگوں نے ان پرندوں کی طرف نہیں دیکھا جو ان کے اوپر صفوں کے اندر اڑ رہے ہیں، وَيَقْبِضْنَ اور فضا میں اپنے آپ کو روک لیتے ہیں، پر مارنا بند کر دیتے ہیں اور وہاں وہ رک جاتے ہیں۔ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ، ان کو وہاں تھامنے والا، ان کو فضاؤں میں لے کر جانے والا اور ان کو وہاں اڑانے والا کون ہے؟ وہ اللہ رب الرحمن ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کے خالق و مالک ہونے کی طرف انسان کی رہنمائی کرتے ہیں۔ اسی طرح رب العالمین نے فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، ان جانوروں کو دیکھو، ان پرندوں کو دیکھو تو تمہیں پتہ چلے گا کہ تمہارا خالق و مالک اللہ رب العالمین ہے۔ اسی طرح سورہ تکاثر میں جو خطبہ جمعہ کے دوسری آیت نماز جمعہ کی دوسری رکعت کے اندر پڑھی جاتی ہے، اس میں بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا یہ لوگ ان اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ اللہ رب العالمین نے انہیں کیسے تخلیق کیا۔ امام عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ قبیلہ کسی نے ان سے کہا کہ اگر اللہ آپ کو آنکھیں دے تو آپ سب سے پہلے کیا دیکھنا پسند کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں سب سے پہلے اونٹ دیکھنا پسند کروں گا۔ کہا وجہ کیا ہے؟ کہا وجہ یہ ہے کہ اللہ نے کہا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، انہیں کیا ہے کہ یہ اللہ کی اس تخلیق اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ اللہ رب العالمین نے اسے کیسے تخلیق کیا۔ یہ پرندے اور یہ جانور تمام کے تمام اللہ تعالیٰ کی فوج ہے، اللہ تعالیٰ کے لشکر ہیں، اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، تیرے رب کے اتنے لشکر ہیں، اتنی فوجیں ہیں، اتنی مخلوقات
جب وہ یہ سرکشی کر رہے تھے کہ وہ اللہ کے گھر کو گرانے کے لیے آ گئے، تو رب تعالیٰ نے بندوں کو حکم نہیں دیا، جنوں کو حکم نہیں دیا، فرشتوں کو حکم نہیں دیا، اپنے چھوٹے چھوٹے پرندوں کو حکم دیا کہ اپنے پاؤں کے اندر چھوٹے چھوٹے کنکر لیں اور ان ظالموں کے اوپر گراتے جائیں۔ جب انہوں نے ان پرندوں نے وہ کنکر اپنے پنجوں سے گرائے، اللہ رب العالمین نے ان کنکروں کے اندر اتنی قوت اور اتنی طاقت ڈال دی کہ وہ بم کی صورت اختیار کر گئے، وہ بندے کے اندر سے گزرتے اور ہاتھی کے اندر سے گزر جاتے، اور پھر اس درد کی وجہ سے جب وہ ہاتھی واپس بھاگنا شروع ہوئے، ہاتھی بلکنا شروع ہوئے اور ایک دوسرے سے ٹکرا کر وہ مر گئے، اور ان کی اس کیفیت کو اللہ رب العالمین نے اس انداز میں بیان فرمایا، وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ۔ پھر اللہ نے انہیں ایسے کر دیا جس طرح جانور گھاس اور چارہ کھانے کے بعد جو گند ڈال دیتے ہیں، جس طرح وہ گند بکھرا ہوتا ہے، اسی طرح اللہ رب العالمین نے کھائے ہوئے بھوسے کی مانند کر کے انہیں پھینک دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی فوج ہے، اللہ تعالیٰ کے لشکر ہیں۔ جب چاہے، جس وقت چاہے، جس کو چاہے، اللہ اپنی مخلوقات کے ذریعے ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ اس کائنات کے اندر ایک ایسا بدبخت اور سرکش بھی آیا جس نے یہ کہا کہ میں رب ہوں، میں بھی زندہ کرتا ہوں، میں بھی مارتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے کسی بڑی مخلوق کو حکم نہیں دیا، ایک مچھر کو حکم دیا کہ اس کے ناک کے دکنے سے داخل ہو کر اس کے دماغ کے اندر چلے جاؤ۔ وہ اس کے دماغ میں جاتا، حرکت کرتا، اس کو تکلیف ہوتی۔ اس کا علاج یہ تجویز کیا گیا کہ اس کے سر پہ کوڑے برسائے جائیں، اس کے سر کے اوپر جوتے مارے جائیں۔ جب اس کو مار پڑتی، مچھر آرام سے بیٹھ جاتا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے اسے عبرت کا نشان بنا دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات جو ہیں، پرندے جو ہیں، جس قسم کے بھی ہیں، تمام کے تمام اللہ رب العالمین نے انہیں پیدا کرنے کا جو مقصد بیان فرمایا ہے، ایک تو وہ اللہ کی تسبیحات کرتے ہیں، ایک تو وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی عظیم شاہکار ہیں، اللہ خالق و مالک کے رب ہونے پر دلالت کرتے ہیں۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ، ہر جاندار کو اللہ نے، ہر جاندار کو اللہ نے پانی سے پیدا کیا ہے۔ فَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ بَطْنِهِ، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو اپنے پیٹ کے اوپر چلتے ہیں۔ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو اپنی دو ٹانگوں پہ چلتے ہیں۔ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعٍ، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو اپنی چار ٹانگوں کے اوپر چلتے ہیں۔ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ کیوں؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، تمہارا رب اس کام کے اوپر قادر ہے۔ تو یہ تمام کی تمام مخلوقات کو پیدا کرنے والا اللہ خالق و مالک ہے۔ ان کو پیدا کرنے کا ایک مقصد رب العالمین نے یہ بیان فرمایا، جتنی بھی یہ مخلوقات اللہ تعالیٰ کی زمین و آسمان کے اندر ہیں، تمام کی تمام اللہ تعالیٰ کی تسبیحات پڑھتی ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، یہ میٹھے میٹھے بول جو یہ اپنی زبان سے نکالتے ہیں، جو یہ ان کی آوازیں ہیں، یہ آوازیں در حقیقت اللہ رب العالمین کی تسبیحات ہیں۔ لیکن اللہ فرماتا ہے وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم ان کی تسبیحات کو نہیں جانتے۔ سیدنا داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک رات اللہ تعالیٰ کی تسبیحات کے اندر اس قدر مشغول ہوئے کہ ساری رات گزر گئی، اتنا مزہ آیا اللہ تعالیٰ کی تعریفات کرتے ہوئے۔ صبح دن میں یہ خیال آیا کہ جتنا آج میں نے اللہ تعالیٰ کی تسبیحات کی ہیں، جتنا ذکر میں نے آج رب کا کیا ہے، لگتا ہے اللہ کی مخلوق میں سے کسی نے بھی اتنا ذکر نہیں کیا۔ اللہ رب العالمین دلوں کے بھید جانتا ہے، دلوں کی باتیں جانتا ہے، دلوں کے خیالات جانتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر سیدنا داؤد سے کہا، اس مینڈک کی آواز کو سنو، یہ مینڈک کیا کہہ رہا ہے۔ اس مینڈک کی آواز کو سنو تو وہ کہہ رہا تھا، سبحانک وبحمدک منتہی علمک یا رب، اے اللہ تیری اتنی
ہو جائے. اس کا توکل اللہ پہ جتنا مضبوط پرندوں کا ہے، اگر اتنا توکل انسان کا اللہ کے اوپر ہو جائے تو یہ کبھی بھوکا نہ رہے، کبھی اسے رزق کی پریشانی نہ ہو. حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام ترمذی اس کو سنن ترمذی میں نقل کرتے ہیں، لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ، اگر تم اللہ پر اس طرح توکل کرو جس طرح توکل کرنے کا حق ہے، لرزقکم، تو اللہ تمہیں ایسے رزق دے کما یرزق الطیر، جس طرح اللہ پرندوں کو رزق دیتا ہے. تغدو خماسا وتروح بطانا، کہ جب وہ اپنے گھروں سے صبح نکلتے ہیں خالی پیٹ نکلتے ہیں، ان کے پیٹ میں کچھ نہیں ہوتا، رزق کی تلاش کے لیے اپنے گھر سے نکلتے ہیں، تو واپس آتے ہیں شام کو تو پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں اور اپنے بچوں کے لیے رزق کا بندوبست کر کے آتے ہیں. اگر انسان بھی اسی طرح اللہ پر توکل کرتا ہے، اسی طرح اللہ کے اوپر بھروسہ کرتا ہے جس طرح پرندے کرتے ہیں اور اپنے گھروں سے صبح کے وقت نکلتے ہیں، محنت اور مزدوری کرتے ہیں، میرا اللہ خالق و مالک، میرا اللہ رازق کبھی کسی انسان کو بھوکا نہیں رکھے گا، کبھی اس کی محنت کو ضائع نہیں ہونے دے گا، اس کی جھولی کو بھر کے اسے واپس لوٹائے گا. نبی علیہ السلام آپ کے پاس اشعری قبیلہ اسلام قبول کر کے آیا. ابھی وہ مدینہ سے پیچھے ہی تھے کہ انہوں نے اپنے 2 بندوں کو بھیجا کہ اللہ کے رسول کے پاس جاؤ اور انہیں جا کر کہو کہ اشعری قبیلہ اسلام قبول کر کے آیا ہے، آپ ان کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کر دیں. جب وہ لوگ نبی علیہ السلام کے دروازے پر پہنچے تو نبی علیہ السلام کو یہ آیہ مبارکہ پڑھتے ہوئے سنا، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین کے اندر جتنے بھی جاندار ہیں، جتنے بھی جانور ہیں، تمام کے تمام جانوروں کے رزق کا ذمہ اللہ کے اوپر ہے. وہ آدمی وہاں سے واپس لوٹے، کہا من اشعریوں، اشعری تو انسان ہے، اشعری تو کہیں جانوروں سے اور پرندوں سے بہتر ہے، اگر رب ان کا بندوبست کر سکتا ہے تو ہمارے لیے بھی کرے گا. واپس چلے گئے، قوم کے لوگوں سے جا کے کہا اللہ کے رسول نے کہا ہے آپ کے لیے کھانے کا بندوبست ہو جائے. تھوڑی دیر ہوتی ہے، ایک آدمی اپنے سر پہ روٹیوں کا ٹوکرا رکھے ہوئے اور ایک اپنے سر پہ چھوٹی سی دیگ رکھے ہوئے گوشت کی لا کے ان کے پاس چلے جاتے ہیں. دے کر چلے گئے، انہوں نے کھایا، جو بچ گیا انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا جائے اور ان کا شکریہ ادا کر دیا جائے کہ آپ نے جو کھانا ہماری طرف بھیجا تھا ہم اس سے سیر ہو گئے، بڑا مزے کا کھانا. وہ کھانا رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جو کھانا بھیجا ہے وہ بندے کہاں ہیں جنہوں نے یہ بات کہی ہے؟ انہیں لایا گیا اللہ کے رسول کے سامنے. تو آپ نے کہا تم میرے پاس کب آئے اور میں نے تم سے کب وعدہ کیا کہ تمہارے پاس کھانا آئے گا اور تمہارے رزق کا بندوبست ہو گیا ہے؟ تو انہوں نے کہا جب ہم آپ کے دروازے پر آئے تھے، آپ یہ آیت تلاوت کر رہے تھے تو ہم نے سوچا جانوروں سے تو اشعری بہتر ہیں، اللہ ہمارے لیے بھی رزق کا بندوبست کرے گا. فرمایا یہ کھانا اللہ نے تمہارے لیے جنتوں سے بھیجا ہے. تو یہ توکل کی بات ہے، جتنا انسان کا اللہ پر توکل ہوگا اتنا اللہ تعالیٰ اس کے بھروسے کے مطابق اپنے بندے کو ملے گا، اس قدر اللہ رب العالمین اسے عطا فرمائے. تو ان جانوروں اور پرندوں کے پیدا کیے جانے کا ایک مقصد یہ ہے کہ انسان اپنا توکل اللہ پر اس طرح کا کر لے جس طرح ان جانوروں کا ہے اور ان پرندوں کا ہے. جس طرح انسان اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اسی طرح یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. جس طرح اللہ خالق و مالک نے ان کو پیدا کیا، انسانوں کو پیدا کیا، اسی طرح اللہ نے ان کو بھی پیدا کیا ہے. جس طرح اللہ نے انسانوں کے حقوق مقرر کیے ہیں، جنات کے حقوق مقرر کیے ہیں، اسی طرح اللہ خالق و مالک نے ان پرندوں اور جانوروں کے حقوق بھی مقرر فرمائے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں کے ساتھ رحم والا معاملہ کرو، اللہ خالق و مالک آسمانوں والا تمہارے ساتھ رحم دلی والا معاملہ کرو.
ردوها الیہا، کس بندے نے اس کو تکلیف دی ہے اس کے بچوں کی وجہ سے، اس کے بچے اسے واپس کر دیں۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ صحابی نے 2 انڈے وہاں سے اٹھا لیے، تو وہ چڑیا اللہ کے رسول کے پاس آئی اور پھڑپھڑانے لگ گئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو اس کی اولاد کی وجہ سے، اس کے رزق کی وجہ سے اور اس کی چیزوں کی وجہ سے کس نے اسے نقصان پہنچایا ہے، تکلیف میں مبتلا کیا ہے؟ تو ایک صحابی نے کہا انا عصبت لہا بیضا، میں نے اس کے انڈے اٹھائے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس کے انڈے اسے واپس کر کے آؤ، وہاں رکھ کے آؤ جہاں سے تم نے اٹھائے۔ دین اسلام کی تعلیمات ہیں کہ بلا وجہ بغیر ضرورت کے کسی بھی پرندے کو، کسی بھی جانور کو تنگ نہ کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دیکھیے، جب آپ نے جانوروں کے ساتھ، پرندوں کے ساتھ رحم والا معاملہ کرنے کا حکم دیا تو ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول اگر میں اپنی بکری کو ذبح کروں اور اس کے ساتھ رحمت والا معاملہ کروں تو کیا میرے ساتھ بھی رحم دیا جائے گا؟ آپ نے فرمایا وشاۃ، اور اگر بکری کے ساتھ ان رحمتہا تو اس پر رحمت کرے گا، اس کے ساتھ نرم دلی کا مظاہرہ کرے گا، رحمک اللہ، تو اللہ بھی تیرے ساتھ رحمت والا معاملہ کرے گا، تیرے ساتھ نرمی والا معاملہ کرے گا۔ سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رحم ولو ذبیحۃ عصفور، جس بندے نے کسی چڑیا کو ذبح کرتے ہوئے رحمت والا معاملہ کر دیا، رحمہ اللہ یوم القیامہ، جب وہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے آئے گا تو اللہ رب العالمین اس کے ساتھ رحمت والا معاملہ کرے۔ رحم کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے ساتھ احسان کرنے کو فرض کر دیا ہے۔ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، جب تم قصاص لینے لگو تو قصاص لیتے ہوئے اس وقت بھی تم اچھے طریقے سے قصاص لو۔ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ، جب تم جانور کو ذبح کرو، فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، تو اس وقت ذبح کرتے ہوئے بھی اچھے طریقے سے کرنا ہے۔ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، اور تم میں سے جو بندہ اپنے جانور کو ذبح کرنے کا ارادہ کرتا ہو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی چھری کو اچھی طرح تیز کر لے۔ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، اور اپنے ذبیحے کو، اپنے جانور کو سکون عطا فرمائے اور اس کو آسانی کے ساتھ، تاکہ اس کی جان جو ہے وہ جلدی سے اس کے جسم سے نکل جائے، اس کو زیادہ تکلیف نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کو دیکھا کہ وہ اپنے جانور کو ذبح کرنے سے پہلے اس کے سامنے چھری کو تیز کر رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو اپنے ذبیحہ کو، کیا تو اپنے جانور کو 2 دفعہ موت دینا چاہتا ہے؟ ایک دفعہ اس کو چھری دکھا کر اور ایک دفعہ اس کو لٹا کر ذبح کرنا چاہتا ہے۔ اس کے سامنے یہ کام مت کرو، سائڈ پہ چھری تیز کر کے لاؤ، اس کو گراؤ، اللہ کا نام لے کر اسے ذبح کر دو۔ بغیر ضرورت کے کسی بھی جانور کو، کسی بھی پرندے کو قتل نہ کیا جائے، نہ مارا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، امام نسائی سنن نسائی میں اس کو نقل کرتے ہیں، فرمایا ما من انسان، کوئی بھی انسان قتل عصفورا، اس نے کسی چڑیا کو مار دیا، فما فوقها، یا اس سے بھی کوئی چھوٹا پرندہ ہے اس کو بھی مار دیا، بغیر حقها، اس کے حق کے علاوہ، الا سألہ اللہ یوم القیامہ، اللہ عز و جل اس سے قیامت کے دن اس کے بارے میں ضرور پوچھے گا۔ تو صحابہ نے کہا اس کا حق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس کو مارے تو اس کو کھائے، اس کو فضول مار کر نہ پھینکے، اگر ایسا کرے گا بلا وجہ اس نے مار کے پھینک دیا تو اس کے بارے میں اللہ رب العالمین اس سے قیامت کے دن ضرور پوچھیں گے۔ رحمت للعالمین کے رحمت بھرے پیغامات انسانوں کے ساتھ ساتھ جس طرح اللہ کے رسول انسانوں کے لیے رحمت بن کے آئے، کل کائنات کی ہر مخلوق کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر کو رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو رحمت للعالمین بنایا ہے، اسی لیے آپ کے جو پیغامات ہیں پوری کائنات کی ہر مخلوق کے لیے ہیں۔ سیدنا حسان بن زید فرماتے ہیں میں سیدنا انس رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا اور ہم حکم بن ایوب کے پاس گئے، وہاں ہم نے دیکھا کہ ایک مرغی کو چند لڑکے باندھ کر اس کو نشانہ لگا رہے ہیں، اس کو مار رہے
رہے ہیں، نشانے بازی کر رہے ہیں، تو سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تسبر البہائم، کسی بھی جانور کو، کسی بھی جاندار چیز کو باندھ کر اس کو نشانہ نہ لگایا جائے، اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کسی بھی جانور کا مسئلہ نہ کیا جائے، اس کے جسم کے اعضاء کو، زندہ کے اعضاء کو نہ کاٹا جائے۔ آپ نے سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں لعن اللہ من مسل بالحیوان، آپ نے فرمایا اللہ اس بندے پر لعنت کرے جس نے جانوروں کا مسئلہ کیا۔ اور آپ نے ایک حدیث میں اس کٹے ہوئے گوشت کو جو زندہ جانور کے جسم سے کاٹ لیا جاتا ہے، فرمایا ما قضی من البہیمۃ فہو حرام، جو زندہ جانور کے جسم سے کاٹ لیا جائے وہ حصہ حرام ہو جاتا ہے۔ جانوروں کے چہرے کو نہ داغا جائے، ان کے چہرے پر نہ مارا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ من وسمہ، اس بندے پر اللہ لعنت کرے کہ جس بندے نے اپنے جانور کے چہرے کو داغ دیا۔ اور ایک حدیث میں جو ابو داؤد نے نقل کی ہے، فرمایا ما بلغکم انی قد لعنت من وسم البہیمۃ فی وجہہا، کیا تمہیں یہ بات ابھی تک نہیں معلوم ہوئی کہ میں نے اس بندے پر لعنت کی ہے کہ جو بندہ اپنے جانور کے چہرے کو داغتا ہے، او ضرب فی وجہہا، یا اس کے چہرے پر مارتا ہے۔ یہ جانور اپنے والوں کو سوچنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ داغنا اور مارنا یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جانور کو گالی دینے سے بھی منع کیا ہے کہ کوئی بندہ اپنے کسی جانور کو، کسی پرندے کو جو اس نے رکھے ہوئے ہیں ان کو نہ مارے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک عورت ایک سفر میں شریک تھی۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جب اس نے اپنی سواری کو دوڑا رہی تھی تو اس نے اپنی سواری، اس کی جو سواری تھی اس نے اس کو تنگ کیا تو اس نے اس پر لعنت کی کہ اللہ تجھ پہ لعنت کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوہ فإنها ملعونۃ، اس اونٹنی کو چھوڑ دو اور اس کے اوپر جو سامان ہے وہ اتار دو، اب یہ اونٹنی ہمارے ساتھ چلنے کے قابل نہیں ہے کیونکہ تو نے اس اونٹنی کو لعنت کر دی۔ تو جانور کو مارنا، داغنا اور اس پر لعنت کرنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ یہ حقوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے ہیں اس کائنات کے اندر بسنے والے انسانوں کو کہ وہ اپنے جانوروں کے ساتھ ایسا سلوک کریں۔ یہ رحمت للعالمین کے پیغامات ہیں۔ آپ نے ایک حدیث میں اس طرح ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرمایا اذا سافرتم فی الحزب، جب تم لوگ سرسبز و شاداب علاقوں سے گزرو، فعاد الابل حقہ ہو، تو اس وقت اپنے اونٹوں کو اس کا حق دو، یعنی وہاں اونٹوں کو چرنے دو یا ان کو چھوڑ دو تاکہ وہ پیٹ بھر لیں۔ اور آگے فرمایا وَإِذَا سَافَرْتُمْ فِي الْجَدْبِ فَأَسْرِعُوا، اور جب تم لوگ ایسے علاقوں سے گزرو جہاں خشک سالی ہے، جہاں گھاس وغیرہ نہیں ہے، وہاں سے جلدی سے گزر جاؤ اور اپنی منزل پر پہنچ کر اپنے جانوروں کو آسانی دو۔ وَإِذَا أَرَدْتُمُ التَّعْرِيسَ فَتَنَكَّبُوا عَنِ الطَّرِيقِ، اور جب تم سفر کرتے ہوئے آرام کرنے کی غرض سے ٹھہرتے ہو تو رستوں میں مت ٹھہرو، رستوں سے سائڈ میں ٹھہرا کرو۔ اس کی ایک وجہ مفسرین یہ بیان کرتے ہیں کہ رات کے وقت جو درندے ہوتے ہیں، جو جانور ہوتے ہیں زہریلے قسم کے، وہ اپنی بلوں سے نکل کر رستوں کے اوپر آ جاتے ہیں، یا اگر آپ رستوں کے اوپر پڑاؤ کرو گے تو اس وجہ سے جو دوسرے آنے والے ہیں، گزرنے والے ہیں، ان کے لیے تکلیف کا باعث بن سکتا ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا رستوں سے ہٹ کے قیام کیا۔ تو اس حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کو کھلانے پلانے کا حکم دیا ہے اور ان کے ساتھ محبت کرنے کا حکم دیا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی سواری پر آپ کے پیچھے سوار تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری کے باغ میں داخل ہوئے۔ فرمایا جب ہم داخل ہوئے تو وہاں ایک اونٹ تھا جو روتا ہوا اللہ کے رسول کے پاس آیا اور آ کر اپنی شکایت اللہ کے رسول سے لگاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مالک کو بلایا اور کہا افلا تتق اللہ فی هذه البہیمۃ، ان جانوروں کے بارے میں تمہیں اللہ تعالیٰ کا ڈر نہیں ہے؟ التی، وہ جانور ملک اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو تیری ملکیت
انه شکا الیہ، بے شک یہ تیری مجھے شکایت کر رہا ہے، تو تجیبہ وتطعمہ، تو اس سے کام زیادہ لیتا ہے اور اس کو کھانا کام دیتا ہے، اس کو تھکاتا ہے لیکن اس کی ضرورت کو پورا نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کو ڈانٹا اور کہا ان کے حقوق پورے کرو۔ جانور اور پرندے رکھے جا سکتے ہیں لیکن ساتھ میں یہ بات یاد رہے کہ ان کے جو حقوق ہیں وہ پورے کیے جائیں۔ اگر آپ ان کے حقوق پورے نہیں کریں گے تو پھر یہ آپ کے لیے وبال جان ہے۔ کچھ ایسے جانور ہیں کہ جن کا رکھنا باعث ثواب اور باعث اجر ہے، جیسے گھوڑا ہے، اگر اس کو میدان جہاد کے لیے رکھا جائے تو اس کی دیکھ بھال کی جائے تو یہ گھوڑا بھی کل قیامت کے دن، اور یہ جو لیڈ کرتا ہے وہ بھی قیامت کے دن اس کے نیکیوں کے ترازو کے اندر رکھی جائے۔ اس کا اللہ رب العالمین نے قرآن میں ذکر کیا، وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا، ان گھوڑوں کی اللہ نے قسمیں اٹھائی ہیں جب وہ اپنے کھر مارتے ہیں، کھر مار کے جب وہ آگ نکالتے ہیں، دوڑ لگاتے ہیں اور دشمن کی صفوں میں گھس جاتے ہیں اور دشمن کی صفوں کو تہس نہس کر دیتے ہیں، مجھے ان گھوڑوں کی قسم ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے ان کی قسمیں اٹھائی ہیں، تو یہ بڑا متبرک جانور ہے، اس کی پیشانی کے اندر اللہ رب العالمین نے برکت رکھی ہے، تو جس جگہ یہ ہوگا وہاں برکت ہوگی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جانوروں کے جو حقوق مقرر کیے ہیں وہ اگر کوئی بندہ پورے کرتے ہوئے جانور رکھتا ہے تو اس کے لیے باعث اجر بھی ہے، اور اگر کوئی بندہ ان کے حقوق پورے نہیں کرے گا تو پھر اس کے لیے وبال جان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج کی رات میں نے جہنم میں اس عورت کو دیکھا کہ جس نے ایک بلی رکھی ہوئی تھی اور اس بلی کو نہ کھلاتی تھی نہ پلاتی تھی اور نہ ہی اسے چھوڑتی تھی، اس کو باندھ کے رکھا ہوا تھا اور باندھے باندھے وہ بلی مر گئی۔ میں نے جہنم میں دیکھا کہ وہ بلی اس کے منہ کو نوچ رہی تھی۔ اسی طرح کتا وہ جانور ہے کہ جس کو ہم اپنے گھروں میں نہیں رکھ سکتے۔ اگر کوئی بندہ بغیر ضرورت کے جانوروں کی رکھوالی کے علاوہ اسے رکھتا ہے تو روزانہ اس کے اجر و ثواب سے ایک قرات اجر کم ہوتی ہے۔ نیکیاں بڑھنے کی بجائے کتا گھر میں رکھنے سے انسان کی ایک قرات نیکیاں کم ہوتی ہیں۔ اور قرات کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جو بندہ نماز جنازہ کسی مسلمان کی پڑھتا ہے اور دفن بھی کرتا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 قرات اجر رکھا ہے، اور 2 قرات کیا ہیں؟ 2 عظیم پہاڑوں کی مانند ہیں، اور ایک حدیث میں آپ نے احد پہاڑ کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ تو گویا ایک بندہ کتا رکھ کر گھر کے اندر، شوقیہ جو کتے پالے جاتے ہیں اور کتوں کو سیر کرائی جاتی ہے، کتوں کے لیے وہ صبح اٹھ کے اس کو سیر کرواتا ہے لیکن فجر کے لیے نہیں آتا، ایسا بندے کے لیے بدبختی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ جانور انسان رکھ سکتا ہے لیکن حلال جانوروں کو اپنے گھروں میں رکھیں اور ان کی دیکھ بھال کریں، ان کے اندر اجر و ثواب ہے۔ کسی جانور کو رکھنے کے بعد اس کے ساتھ ظلم نہ کیا جائے، یا کوئی بھی جانور ہے آپ اس کے ساتھ بلا وجہ اس کے اوپر ظلم نہیں کر سکتے۔ نبی علیہ السلام سفر میں تھے، آپ نے دیکھا کہ ایک چونٹیوں کی بل جو ہے اسے جلا دیا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا اس چونٹیوں کو کس نے جلایا ہے؟ اور پھر آپ نے صحابہ کو ڈانٹا اور کہا انہ لا ينبغي لأحد، یہ کسی انسان کے لیے لائق نہیں ہے کہ وہ کسی کو آگ کا عذاب دے، آگ کا عذاب دینے والا صرف اللہ رب العالمین ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک نبی تھا کہ وہ سفر کر رہا تھا تو ایک جگہ پڑاؤ کیا تو ایک چونٹی نے اسے کاٹ لیا، اس نے پوری بل کو جلانے کا حکم دیا، جلا دیا گیا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی سے کہا کہ تو نے اس بل کو کیوں جلایا؟ کہا اس چونٹی نے مجھے کاٹا۔ اللہ نے کہا کاٹنے والی ایک تھی، تو نے سزا سب کو کیوں دی ہے؟ تو جانوروں کے اوپر بلا وجہ ظلم نہ کیا جائے۔ کچھ موذی جانور ہیں جن کا مارنا بھی ثواب ہے، مثال کے طور پہ چھپکلی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ چھپکلی کو پہلی ضرب کے اندر مارتا ہے اس کو 100 نفلوں کا ثواب ہے، جو دوسری ضرب میں مارتا ہے اس کے لیے 50 نفلوں کا ثواب ہے، اور جو تیسری میں مارتا ہے اس کے لیے 2 نفلوں کا ثواب ہے۔ تو گویا کچھ ایسے جانور ہیں جو شیطان ہیں، شیطان کے پیروکار ہیں، شیطانی جانور ہیں،
ان کو مارنا بھی ویسے ثواب ہے۔ اسی طرح سانپ ہے، بچھو ہے، ان جانوروں کا، کوا ہے، چوہا ہے، ان جانوروں کا مارنا بھی ثواب ہے، کیونکہ یہ انسان کے لیے نقصان دہ ثابت ہے۔ جو انسان جانور رکھتا ہے اور ان کی دیکھ بھال نہیں کرے گا، چاہے حلال جانور ہیں چاہے حرام جانور ہیں، اس کے پاس کوئی بھی اس کے ماتحت جانور ہے، اس کے ساتھ وہ ظلم کرتا ہے، تو قیامت کے دن اس کا کیا انجام ہوگا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک بندہ گزر رہا تھا، آپ نے اس بندے کو بلایا اور کہا، اے بنو عامر قبیلے کے آدمی، تیرے بارے میں جو لوگ باتیں کرتے ہیں کہ تو بڑا مالدار ہے، تیرے پاس بڑے قسم کے جانور ہیں، کیا یہ بات درست ہے؟ اس نے کہا، اللہ نے مجھے رنگ برنگے کپڑوں سے نوازا ہے اور سینکڑوں قسم کے میرے پاس جانور ہیں، اونٹ ہیں، بکریاں ہیں، بھیڑیں ہیں، میرے پاس بے شمار مال ہیں، گھوڑے ہیں، اونٹ ہیں۔ آپ نے فرمایا، ان کا حقوق کا خیال رکھنا۔ میں نے اللہ کے رسول کو فرماتے ہوئے سنا تھا، کہیں کل قیامت کے دن تیرے ساتھ ایسا نہ ہو کہ یہ جانور تجھے اپنے پاؤں سے روندے اور اپنے سینگوں کے ساتھ تجھے مارے۔ کہا، یہ میرے ساتھ کیوں ہوگا؟ میں اگر تو نے ان کے ساتھ ظلم کیا تو پھر تجھے قیامت کے دن ایک چٹیل میدان میں لٹا دیا جائے گا، ان بھینسوں کو حکم دیا جائے گا، ان گایوں کو حکم دیا جائے گا، ان اونٹوں کو حکم دیا جائے گا کہ اس کو روندو، اور وہ روندتے چلے جائیں گے یہاں تک کہ وہ 50,000 سال کا دن مکمل ہو۔ جو بندہ جانور رکھتا ہے، پرندے رکھتا ہے اور ان کے حقوق پورے نہیں کرتا، اس کے ساتھ ایسا سلوک قیامت کے دن کیا جائے گا، اور ان کا حق ادا نہیں کرتا۔ تو سیدنا ابو ہریرہ سے وہ بندہ پوچھتا ہے، پھر ان جانوروں کا حق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، اگر تجھ سے کوئی سواری کے لیے مسکین آ کر سوال کرے کہ مجھے جانور دو، میں نے سواری کے لیے استعمال کرنا ہے، تو اس کو سواری کے لیے جانور دے دو۔ کوئی تجھ سے دودھ مانگے تو اس کا دودھ انہیں دے دو۔ اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو گویا تو اپنے جانوروں کا حق ادا نہیں کرے گا۔ اس سے یہ بھی ہے کہ آج کل اگر کسی کے پاس گاڑی ہے تو رشتہ دار مانگنے کے لیے آ جاتا ہے تو اس کو دے دینی چاہیے، نہیں تو وہ اپنی سواری کا حق ادا نہیں کر رہا۔ اپنی سواری کا حق یہ ہے کہ وہ جو اپنے محلے دار ہیں، جو اپنے رشتہ دار ہیں، دوست احباب ہیں، جب وہ اس سے سواری مانگے تو وہ ان کو سواری دے دے، یا رستے میں جاتے ہوئے کوئی بھی انسان ہے جو آپ سے لفٹ مانگتا ہے، آپ اس کو لفٹ دے دیں۔ ان جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ایک زانیہ عورت تھی، اس نے ایک کتے کے بچے کو دیکھا کہ وہ پانی کی پیاس کی شدت کی وجہ سے گیلی مٹی کے اوپر اپنی زبان رگڑ رہا ہے۔ وہ زانیہ عورت اپنا موزہ اتارتی ہے، اپنے دوپٹے کو پھاڑتی ہے اور کنویں میں جاتی ہے اور پانی کا وہ موزہ بھر کر لا کر اس کتے کو پلا دیتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کے اس عمل سے اس قدر خوش ہوئے، اللہ تعالیٰ کو اس کے اس عمل کی اتنی خوشی ہوئی کہ اللہ رب العالمین نے اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما کے اسے جنت کا داخلہ عطا فرمایا۔ جب کتوں اور جانوروں کے ساتھ اور اللہ کی دوسری مخلوقات کے ساتھ کوئی انسان رحم دلی والا معاملہ کرتا ہے تو اللہ اس قدر خوش ہوتے ہیں۔ تو اس کائنات کی سب سے عظیم ہستیاں انسان کے والدین ہیں، ان کے ساتھ جو حسن سلوک کرے گا اللہ رب العالمین اس سے کس قدر خوش ہو۔ آج بدبختی کا عالم تو یہ ہے کہ یورپ والے ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ جانوروں سے حسن سلوک کرو، جانوروں کی دیکھ بھال کرو، پرندوں کی دیکھ بھال کرو۔ جس نے ان کی دیکھ بھال کی ہے ان کی یہ بدبخت دیکھ بھال نہیں کرتے۔ کتوں کے لیے گھر میں جگہ ہے، پرندوں اور جانوروں کے لیے گھر میں جگہ ہے، لیکن والدین کے لیے نہیں ہے۔ والدین کے لیے اولڈ ہاؤس بنائے ہوئے۔ اسلام ہمیں ہر ایک کا حق ادا کرنے کا حکم دیتا ہے، اور اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا، ہر حق والے کو اس کا حق دنیا میں دے دو، نہیں تو قیامت کے دن اللہ حق والے کو اس کا حق ضرور لے کے دے۔ کسی کے ساتھ ظلم ہوا ہے تو دنیا میں اس کے ساتھ اس ظلم کی تلافی کر لے، نہیں تو قیامت کے دن آپ کو اللہ کی بارگاہ کے اندر پیش ہو کر ایک ایک چیز کا حساب دینا ہوگا۔ انسان کے ساتھ ظلم کریں یا جانوروں کے ساتھ ظلم کریں، کسی کے ساتھ بھی اگر آپ ظلم کرتے ہیں تو
تو آپ کو اس کے بارے میں اللہ کے سامنے جواب دہی کے لیے پیش ہونا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہر ایک کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ علیہ وسلم۔